اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں آپ سب کو سبق نمبر 13 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج اس سبق میں قرآن کے حصہ میں ہم سورۃ الناس پڑھیں گے، اور گرامر میں فعل مضارع جو کہ ہم نے کل شروع کیا تھا، اس میں ہم دوسرے سیٹ کے جو ہیں اس مختلف افعال ان کی فعل مضارع کے ٹیبلز کریں گے، پھر ہم نکات تعلیم اور شوق دیکھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم 12 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 473 بار، تقریباً 500 بار آتے ہیں۔ الحمدللہ آج کے سبق ختم کے اختتام تک ہم 156 الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں 32,111 بار آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارا یہ جو سیل ہے یہاں تک چارج ہو گیا، اور یہاں 41,111 پہ ہمارا انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے اس کورس کا، اور سوچیں کہ ہم بہت قریب پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح استقامت کے ساتھ ہم آگے بڑھتے چلیں جائیں گے۔ تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ کو ساتھ ہوم ورک یاد ہیں، 2 تلاوت کے، مصحف سے پڑھیے، اپنے حافظے سے یاد کر کے پڑھیے، کتاب سے پڑھیے، بکلیٹ یا شیٹ سے پڑھیے، ویڈیو ریکارڈنگ سنیے اور دیکھیے، آڈیو سنیے، اپنے ساتھیوں سے کورس کے بارے میں سوال کیجیے، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے۔ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ سب کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما پڑھتے رہیے کہ اے اللہ قرآن کی کلاس میں ہمیں قرآن سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے، آمین۔ امید ہے کہ آپ شیٹ یا پاکٹ بک سے الفاظ معنی ضرور یاد کر رہے ہیں۔ تو آج ہم سورۃ ناس انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس پہ غور کریں کہ کون کون سے اس کے الفاظ آپ کو سمجھ آتے ہیں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو آپ نے تلاوت ہم نے سب نے سنی، اب اس پہ غور بھی کریں۔ کل کا مطلب بتائیے، انمیوٹ کر کے بتا سکتے ہیں، کہہ دیجیے۔ شاباش، ہم نے کل بھی پڑھا تھا۔ اعوذ، میں پناہ میں آتی آتا ہوں یا آتی ہوں۔ بے ربی کتنے ٹکڑے کریں گے؟ اب کے 2، شاباش۔ الناس، لوگ تو دیکھیں ابھی ہم نے کل پڑھا تھا، اور وہ سارے کل بھی آپ کو آتا تھا، اب آج آپ کو مزید جس کو نہیں بھی کل آتا تھا آج آتا ہے۔ تو اب ہمارا وہی طریقہ ہوگا، پہلے ہم اس کا جو ہے رننگ یا فکری ترجمہ دیکھیں گے، پھر ہم اس کا لفظ لفظ ترجمہ دیکھیں گے، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اس کی کیسی الفاظ کی بناوٹ کیسی ہے، کون سا اسم ہے اور کون سا اس میں فعل ہے، کون سا حرف ہے، کون سا واحد ہے کون سا جمع ہے، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں۔ قل، کہہ دیجئے۔ قل اور قالو قرآن پاک میں 332 دفعہ آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں، یہ ہمیں سب کو پتا ہے، جب ہمیں تابوس پڑھا تھا پہلے لیسن سے تو ہمیں اسی وقت ہی اس کا پتہ چل گیا تھا۔ بربی بھی آپ سب کو پتا ہے، بی جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، کیا ہے؟ یہ حرف جر ہے، حرف جر ہے، شاباش۔
ربی ہمیں پتہ ہے رب، ابھی ہم اس کی ڈیٹیلز دیکھیں گے. الناس ابھی ہمیں سسٹر نے بتایا لوگ. تو بربی رب کی لوگوں کے، الناس لوگوں کے. انسان کا لفظ بھی آتا ہے قرآن پاک میں، اس کا مطلب انسان ہے، اور ناس جو ہے جمع ہے، اس کا مطلب ہے لوگ. یہ دونوں جو ہیں الفاظ قرآن میں آتے ہیں. اب ہم نے چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ سب ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہے، تو مطالعے کے بعد تصور و احساس کے ساتھ ہم دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم اس کے کچھ اسباق دیکھ لیتے ہیں، اس کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. دیکھیں، ہم اگر اپنے آپ کو تصور کریں اور غیر محفوظ محسوس کیجئے. آج کل تو بہت فتنوں کا زمانہ ہے. اس کے علاوہ جیسے ہم نے کل پڑھا کہ اندھیرے میں زیادہ تر کتنے شرور ہوتے ہیں، پھر دن میں کئی آفات ہیں، بعض شر پسند انسان ہیں، کچھ حاسد ہیں، کچھ جراثیم ہیں، وائرسز ہیں. تو ہم کتنے غیر محفوظ ہیں. اتنی ساری چیزیں جو ہیں ہمیں تکلیف دینے والی یا برائی پہنچانے والی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی، اپنے رب کی عظمت کو محسوس کریں کہ جس رب نے ہماری آج تک حفاظت کی ہے، تو پھر ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ آج بھی ہمیں ان سب چیزوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ان سے محفوظ رکھ. ٹھیک ہے، جب ہم یہ سب کچھ سوچ کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ دعا بھی ہم دل سے کریں گے اور وہ زیادہ اثر بھی کرے گی. دیکھیں، رب 7 کروڑ، یہ 700 کروڑ ہے، اب تو 800 کروڑ ہو گئے ہیں لوگ دنیا میں. اور سوچیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے ہیں، 800 کروڑ ہیں، اور قیامت تک اور بھی لوگ آئیں گے. لیکن ان سب کا رب ہے ہمارا اللہ، ان سب کا رب ہے. ہر ہمارے جسم کے ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا، لوگوں کے لیے بارش برسانا، کھیتیاں اگانا، سورج اور زمین کی گردش کا، موسموں کا انتظام، سب کچھ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں کہ اگر یہ سارا کچھ جو ہے خدا تعالیٰ ہمارے لیے کرتا ہے، وہی رب ہے. وہ صرف ہمیں نہیں کہ انسانوں کے لیے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری مخلوقات کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو سوچیں کہ وہ جب اتنا ہمارا ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں، تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے ہی ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو جیسے ہمیشہ سے ہمارا خیال رکھتا ہے، ابھی بھی ہمارا اسی طرح سے جو ہے خیال رکھے، اور اسی طرح ہمارے ذرے ذرے کی جو ہے وہ پرورش کرتا رہے. تو تصور اور احساس کے ساتھ اس کو ایک بار دہرا لیجئے، 15 سیکنڈز آپ کے. اعوذ برب الناس. اب مالک، اس کا مطلب ہے بادشاہ. اب یہ چونکہ اس میں ابھی تو یہ اس کے ساتھ ملانے کے لیے زیر آئی ہے اس کے نیچے، اگر ہم علیحدہ سے لکھیں تو ہم اس کو لکھیں گے مالکن، جس کا مطلب ہے بادشاہ. اور یہ لفظ قرآن میں 13 مرتبہ آیا ہے. اس سے ملتے جلتے 3 اور الفاظ ہیں، یہ ٹوٹل 4 ہیں جن میں وہی میم، لام اور کاف آ رہا ہے. مالکن کا مطلب ہے بادشاہ، ملکن کا مطلب ہے فرشتہ، اور اس کی جمع ہے ملائکتن یا ملائکہ، گول ہاں پھر ہم بولتے ہیں ملائکہ. جنرلی ہم جمع استعمال کر رہے ہوتے ہیں فرشتے بجائے ایک فرشتے کے. تو ملکن جمع ملائکہ، اس کا مطلب ہے فرشتہ. مالکن، دیکھیں اس میں یہ فرق ہے، اس میں میم زبر تھا، اس میں میم زبر اور ساتھ الف ہے. ٹھیک ہے، الف مدہ ہے ساتھ. اس کا مطلب ہے مالک. اللہ تعالی مالکن بھی ہے، یعنی بادشاہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ سب مالک بھی، ہر چیز کا مالکن بھی ہے. ٹھیک ہے، اور ہم جو ہیں اس کی ملکیت ہیں، ہم سب چیزیں ہم سب ملک. اب یہ آپ نے بے شک موبائل پہ لگا لیں، یہ چاروں جو ہیں ملتے جلتے الفاظ ہیں. جیسے ہم نے انا، انا پڑھا تھا، اسی طرح سے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ملائکہ کا لفظ اور جو بھی ہے جو قرآن پاک میں 88 ٹائمز آیا ہے. انسان کا مطلب ہے آدمی، اور ناس کا مطلب ہے لوگ. ٹھیک ہے،
مالک الناس یعنی بادشاہ کی لوگوں کی، اس کی پناہ میں ہم آنا چاہ رہے ہیں۔ الہن ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، الہن کا مطلب ہے معبود۔ معبود کون ہوتا ہے؟ کہ صرف اسی کی ہی عبادت ہم کرتے ہیں اور اسی کی ہی ہم اطاعت کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کی ہم نفی کر دیتے ہیں۔ تو یہ سنگولر ہے، ہمارا معبود ایک ہے، اللہ ہے، لیکن اس کی جمع جو ہے آلہتن آتا ہے۔ اب یہ اسم نہیں ہے، یہ ایکسیپشنز والی بات آ رہی ہے، اسم نہیں ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھیں، یہ الہن کی جمع ہے آلہتن، اور ان کے جو بہت سارے جنہوں نے معبود بنائے ہیں ان کے تو آلہتن ہوتے ہیں، ہمارا خدا تو صرف ایک ہے، الہن ہے، ایک الہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے، معبود یعنی اسی کو ہم سجدہ کر سکتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں، اسی کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ دونوں الفاظ بھی 145 بار قرآن میں آئے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مؤنث نہیں ہے، یہ الہن کی جمع ہے، یہ وہ ڈفرنٹ والی جمع ہے، ہم اگلے کورسز میں پڑھیں گے، یہ جمع سالم نہیں ہے، یہ ڈفرنٹ جمع ہے، لیکن یہ ایکسیپشن ہے، آپ یاد رکھیے گا۔ اب اس کے کچھ اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں رب جو ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، تو اسی کو ہی بادشاہ بھی ہمارا اسی کو ہی ہونا چاہیے، اور تصور کیجئے کہ وہی ہمارے، ہم کہتے ہیں کہ ذرے ذرے کی پرورش کرنے والا ہے، ہر چیز دینے والا ہے، تو سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھ کو تجھے سچا بادشاہ ماننے کی توفیق دے، یعنی تیرے ہی قانون ماننے کی توفیق دے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کا تصور کر کے کہ وہ رب، ابھی اور ہم نے بات کی کہ وہ کیا کچھ کر رہا ہے، تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو سچا بادشاہ ماننے کی توفیق مانگتے ہیں، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ہی ہر قانون کو مانگنے کی توفیق مانگتے ہیں، اور اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ توفیق بھی مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارا کوئی بھی کام جو ہے اس کے لیے بھی ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اس سے توفیق مانگیں گے، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہیں یا قانون ہیں اس پہ ہم انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ 15 سیکنڈز آپ کی، اس کو ایک بار پڑھ لیجئے۔ جی، من کا کیا مطلب ہے؟ من کا مطلب سے۔ بتائیے۔ سے، شاباش۔ سے۔ شر ہم نے کل بھی پڑھا تھا، ٹھیک ہے، شر سے۔ اب یہ نئے لفظ ہیں دونوں آپ کے لیے، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے کے، خناس پیچھے ہٹ جانے والے کے۔ تو ہم ابھی ان کے معنی جو ہیں وہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ من اور شر کا تو مطلب ہمیں پتہ ہے، سے ہم نے کیسے یاد رکھا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ من یہ بھی حروف جر ہے۔ شر کی کل بھی ہم نے بات کی تھی، شر کا مطلب ہے برائی یا تکلیف، اور کوئی بھی ایسی چیز جو ہمیں برائی کی طرف لے جائے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دیکھنے میں ہمیں اچھی لگے۔ دیکھیں شیطان اور بھی جو بری چیزیں بھی اور اٹریکشنز کے ساتھ ہمیں دکھا رہا ہوتا ہے، تو ہمیں دیکھنے میں اچھی لگتی ہیں، چاہے وہ ایکچولی گناہ ہی ہو۔ تو کوئی بھی چیز جو برائی یا تکلیف کی طرف لے جائے، چاہے بظاہر وہ ہمیں برائی نہ لگے، پر اصل میں وہ سب شر ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل تو بہت ہی شر کا زمانہ ہے، بڑی ایسی چیزیں ہیں جو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ ہمیں روٹین میں لگنے لگ جاتا ہے، اور وہ پھر ہمیں جو ہے نا وہ برائی کی طرف یا تکلیف کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ چیزیں بظاہر وہ لگتا ہے کہ جی اچھی بات ہے، انٹرٹینمنٹ ہے، ابھی ہم آگے بھی اس کی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو شر برائی یا تکلیف، یا کوئی بھی چیز جو تکلیف یا برائی کی طرف لے جائے، بظاہر وہ ہمیں اچھی لگے، تو وہ بھی شر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے شر کی سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ الوسواسی، اس کا مطلب ہے بار بار وسوسہ ڈالنے والا۔ وسوستن، اس کا یہ مطلب ہے کہ بار بار ایسی طریقے سے دل میں کوئی بات ڈالی جائے کہ
محسوس بھی نہ ہوں، لیکن ایک دفعہ بتایا، پھر کہا، پھر کہا، پھر کہا، تو آہستہ آہستہ وہ بات ہمیں محسوس نہ ہو، لیکن وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اور وسوسہ جو ہم اردو میں تو بات کہتے ہیں ہاں جی وہم ہے، وسوسہ ہے، لیکن عربی میں جو ہے وسوسہ اس طرح کی چیز ہے جو انسان کی جو ہے وہ غلط چیزیں جو دل میں ڈالی جائیں۔ اب خناس کا کیا مطلب ہے؟ خناس کا مطلب ہے پیچھے ہٹ جانے والے کے، اس کے شر سے، اور وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ خناس کا مطلب ہے ظاہر ہونے کے بعد چھپنے والا یا پیچھے ہٹ جانے والا۔ اس کے یاد رکھیے اس کے دو مطلب ہیں۔ جو شیطان ہے وہ ایکچولی ان دو میں سے ایک حالت میں ہوتا ہے۔ جب وہ ہمیں وسوسہ یا ڈالے گا، اس حالت میں کب ہوگا؟ جب ہمیں اللہ تعالیٰ کو ہم بھولے ہوں تو وہ ہمیں غلط چیزیں ہمارے دل میں ہمارے ڈالے گا۔ لیکن اگر ہم اللہ کا ذکر کریں تو پھر وہ فوراً جو اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کرتے ہیں تو وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ خناس کا یہ مطلب ہے وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو گڑبڑ ہو گئی، یہ تو میرے جھانسے میں نہیں آیا، میری باتوں کو نہیں کچھ سمجھ آئی، تو پھر اپنے اللہ تعالیٰ کے ذکر پہ لگ گیا ہے۔ تو وسوسہ اس وقت ڈالے گا، وسوسہ ڈالنے والا وہ اس وقت کامیاب ہوگا شیطان جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ ان دو حالتوں میں ہوتا ہے، اس لیے ہم دونوں حالتوں کی بات کرتے ہوئے اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، دونوں سے ہمیں یا اللہ اپنی پناہ میں دے، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ان دو میں سے کسی ایک حالت میں ہو سکتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ وسوسہ ڈالتا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، یہ چھپ جاتا ہے۔ تو دیکھیں اب اگر ہم شیطان کے حملوں کا احساس کریں کہ وہ تو ہم ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان تو لگا ہوا ہے، اور پھر ہم دل سے اللہ تعالیٰ سے کی پناہ مانگیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کو محسوس کیجئے کہ اس سے شیطان بھی خناس ہو جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ تو کتنی اہمیت ہے، جیسے ہم صبح شام کے بھی اذکار پڑھتے ہیں، ویسے بھی ہم کہتے ہیں کہ روز ایک دفعہ ایک تسبیح ہم ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر اس شیطان کو جو نا خناس کی حالت میں رکھیں گے، پیچھے ہٹ جانے والوں کی حالت میں۔ اور اگر ہمارا دل زبان ذکر سے خالی ہے تو پھر وہ وسواس کی کنڈیشن میں آ جاتا ہے، وہ ہمیں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیجئے، 15 سیکنڈز آپ کے۔ اب ہم 10 منٹ کی بریک کریں گے نماز کی، اور اس کے بعد پھر آگے کنٹینیو کریں گے۔ 10 منٹ میں آپ بھی نماز پڑھ لیں، پھر شروع کریں۔ اب باقی کا اپنا ہم سبق کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اللہ زی کا مطلب ہے جو۔ اللہ زینہ بھی ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، وہ لوگ جو، وہ جمع ہے، اللہ زی وہ سنگولر۔ اللہ زی یوسوسو، جو وسوسہ ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، فی صدور الناس، دلوں میں لوگوں کے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں لفظ بہ لفظ۔ اللہ زی کا مطلب ہے جو، اللہ زینہ اس کی جمع ہے، وہ لوگ جو، یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کون سا اب آ گیا ہے؟ فعل مضارع آ گیا ہے، یا اس کے شروع میں لگا ہوا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسواس کا مطلب ہے وسوسہ ڈالنے والا۔ یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، وسواس وسوسہ ڈالنے والا۔ صدور، صدور کا معنی دلوں کے لیے جمع ہے، اس کا واحد صدر ہے، اور یہ سینہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر ہم دیکھیں تو دل، سینہ جو ہے وہ دل کے لیے اس کا یعنی ایک طرح سے آنگن ہے۔ تو بعض دفعہ ٹرانسلیشن میں دل کیا جاتا ہے یا سینہ، دونوں طرح اس کا ترجمہ آتا ہے۔ تو صدر اور صدور، صدور جمع ہے، یہ 44 ٹائمز، 44 بار جو ہے یہ قرآن پاک میں آیا ہے۔
الناس، الناس کا مطلب ہے لوگ. انسان اور ناس قرآن پاک میں تقریباً 300 بار آئے ہیں، یعنی تقریباً 2 صفحات میں آپ دیکھیں تو ایک بار آپ کو ان میں سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ ضرور مل جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو وسوسے ڈالنے کا عمل ہے یہ کیسے ہوتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلی بات کہ کوئی وسوسہ دل میں ڈال دیا، اب اگر بار بار وسوسہ ڈلتا ہے تو پھر وہ برائی کی طرف انسان مائل ہو کے نا تھوڑی سی نیت کر لیتا ہے. تو پھر اگر پھر مستقل ڈالتے رہیں گے وسوسہ تو پھر نیت سے تھوڑا سا وہ اچھا میں عملی قدم اٹھا لے گا. پھر جب بار بار کرے گا تو وہ پھر عادت بن جاتی ہے، اور جب کوئی بری عادت ہے وہ پھر ظاہر برے انجام تک لے جاتی ہے. تو پھر اگر ہم شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اس پہ بار بار کنونس ہو کے غلط کام پہ اور اس کی نیت کرتے اچھا ٹھیک ہے اب ایسے میں بھی کر لیتا ہوں یا کر لیتی ہوں، پھر نیت کر کے پھر ایک دن کہتا ہے چلو آج کر ہی لیتے ہیں. بار بار شیطان جو ہے وہ آپ اکساتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور جب پھر عمل کریں گے اور پھر بار بار عمل کریں گے تو وہ ایک عادت بن جاتی ہے، اور پھر دیکھیں جو عادت ہے وہ پھر انجام تک لے جاتی ہے. تو جو اس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ جائے گا وہ پھر شیطان کا ایجنٹ بن جائے گا. تو یہ اس طرح سے پہلا قدم ہوتا ہے وسوسہ ڈالنا، پھر وہ بار بار ڈال ڈال کے. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہم کرتے ہیں تو پھر جو ہے وہ خناس والی بات ہو جاتی ہے، وہ پھر پیچھے ہٹ جاتا ہے. لیکن اگر ایسی بات نہیں ہے، ہم ذکر سے دور ہیں، تو اس سے ہمیں ذکر کی اہمیت کتنی زیادہ پتہ چلتی ہے. پھر ہم شیطان کے ایجنٹ نہیں بنیں گے، شیطان اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوگا، وہ ہم سے غلط کام انشاءاللہ نہیں کروائے گا. تو دیکھیں شیطان کیا کوشش کرتا ہے، وہ کہتا ہے ان کے دلوں میں، سینے میں وسوسہ ڈال دو. تو جیسے میں نے ابھی بتایا کہ سینہ جو ہے وہ دل کا آنگن ہے، اور چور یا شیطان جو ہے وہ حملہ کرتا ہے، وہ وہاں سے شروع کرتا ہے کہ اس کے دل میں برائی، سینے میں برائی ڈالو. اگر دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زندہ ہے، مضبوط ہے، تو ظاہر شیطان پھر جو ہے وہ خناس والی پوزیشن میں چلا جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا، ورنہ انسان اس کے حملے کی زد میں آ کر گناہ کرتا ہے. تو قرآن میں اس کے بارے میں ارشاد ہے شفاء لما فی صدور، اور شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں ہے. یہ قرآن پاک کے متعلق ہی ارشاد ہے. تو ہمارے اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر زندہ اور مضبوط ہوگا تو پھر شیطان جو ہے اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوگا انشاءاللہ. جو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ ایک بار پڑھ لیجئے، 15 سیکنڈز آپ کی. ہم نے کہا کہ جو وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں وہ کن میں سے ہو سکتا ہے؟ من الجنتی والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. من کا مطلب ہم سب کو پکا ہے، سے ابھی آپ نے مجھے بتایا تھا. الجنت، یہ بناوٹ سے کیا لگ رہا ہے، یہ کیا ہے، کیسا لفظ ہے؟ انمیوٹ کر کے بتائیے کوئی. اسم ہے، اسم. شاباش، اسم ہے، اس میں ال ہے اسم. اور یہ جمع ہے. دیکھیں اس میں جو یہ گولتا ہے نا یہ مونس والی نہیں ہے، یہ بھی ایک ایکسیپشن ہے. جیسے آلہتن میں بھی وہ مونس نہیں تھا، وہ جمع تھی. یہ بھی جن کی جو ہے جنہ جمع ہے، یہ آپ نے یاد رکھا، یہ مونس نہیں ہے، نہ یہ مونس ہے نہ آلہتن مونس تھا. اس صورت میں ہم نے یاد رکھنی ہے یہ دونوں کہ یہ جمع ہے، یہ مونس نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل سسٹر نے ہمیں ٹھیک بتایا کہ اس میں، کیونکہ اس میں ال لگا ہوا. شاباش. تو آئیے ہم تھوڑی سی اس کی ڈیٹیلز دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 2 صورتیں جو ہیں پناہ مانگنے والی، ان کو کیا کہتے ہیں بتائیے انمیوٹ کر کے. معوذتین. اور اس میں کون کون سی صورتیں شامل ہیں؟ سورۃ فلق، سورۃ ناس. شاباش. تو آپ کل ہم نے
سورت فلق پڑھی تھی، آج ہم سورت ناس پڑھ رہے ہیں، ناس اور پڑھ یہ قرآن کی آخری سورت ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں چاہے کسی کے پاس کتنا بھی علم ہو، قرآن کریم بھی ختم ہو جائے، پھر شیطان جو ہے نا اس سے ہمیں اپنی زندگی کے آخری لمحے تک ہم نے لڑنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو شیطان نے کہا تھا کہ میں بہکاؤں گا آپ کی، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ سے میں ہٹاؤں گا. تو اب شیطان کو نہ ہم مار سکتے ہیں، نہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو ختم کر سکتے ہیں، نہ اس کو ہم سمجھا سکتے ہیں، نہ اس کو مسلمان کر سکتے ہیں. تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے شروع میں جب تعوذ پڑھا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سیفٹی فرسٹ کا ہمیں طریقہ بتا دیا کہ اپنی ہم نے حفاظت سب سے پہلے، جب ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں فوراً سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں. کسی فیکٹری میں آپ جائیں تو وہ آپ کو اسپیشل گوگلز اوور آلز چیزیں دے دیں گی کہ جی آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہ بتا دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس شیطان کا علاج جو ہے وہ ایک ہی علاج ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں، اور وہ اس کے ذکر کے ذریعے بھی ہم مانگ سکتے ہیں اور تعوذ کے ذریعے سے بھی. ٹھیک ہے، تعوذ یاد ہے نا، سب سے پہلے ہم نے کہا تھا ہم ہمیشہ کیوں پڑھتے ہیں سب سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ جب اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں یہ سب مل کے تو شیطان کو تو بہت اس وقت تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، لیکن ہم اسی لیے شروع ہی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے، اور بیچ میں بھی اگر ہمیں ڈسٹریکٹ ہونے لگے تو ہم دوبارہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اور یہ دونوں صورتیں کیونکہ اتنے شر ہیں ان سب سے پناہ کے لیے بھی، اور یہ ظاہر ہے ان شر میں شیطان کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کو ہم پناہ مانگنے والی دو صورتیں جو ہیں سورت فلق اور سورت ناس. دیکھیے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جن جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے، اور وہ ہمارا یہ یاد رکھیں شیطان ہمارا بدترین دشمن ہے، اور ظاہر ہے جو دشمن ہوگا وہ آپ پہ حملے کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ مسلسل کوشش کرتا ہے کہ ہم پہ کوئی نہ کوئی حملہ کرے، ہمیں کوئی وسوسہ ڈالے. تو ہمیں ہمیشہ اس کی موجودگی کا احساس رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب من الجنت والناس، ایک تو یہ شیطان جن جو ہیں، انسانوں کی بات کیوں کی؟ دیکھیں بہت سارے انسان بھی ہیں جو بھی یہ وسواس کی صورت میں ہوتے ہیں. وہ کون ہیں؟ دیکھیں ہر وہ ایسا دوست ہمارا یا ایسا گروپ جہاں اسلام کے بارے میں شکوک والی یا گناہوں والی باتوں پہ اکسانے کی بات ہو، ٹھیک ہے، وہ شیطانوں کی مجلس ہے. یا پھر جو ہے میڈیا، دیکھیں آج کل ہمارا جس طرح کی چیزیں دکھا رہا ہے، ٹی وی جو ہے وہ کیا کچھ اس میں دکھا رہے ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ کے نام پہ. انٹرنیٹ میں بہت اچھی فائدے ہیں، دیکھیں یہ انٹرنیٹ کا فائدہ ہے نا، آپ سب اپنے گھروں میں بیٹھے، میں اپنے گھر میں بیٹھ کے، اور ہم سب ایک یہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے کلام سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں ظاہر ہے بہت ساری غلط چیزیں بھی ہیں. کچھ لوگ اس کو دیکھیں گے، شیطان بہکاتا نہیں یہ چھوڑو کلاس کو، آج یہ دیکھ لو، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ دیکھ لیں. اسی طرح سے اخباروں میں بعض دفعہ بہت ساری غلط چیزیں ہیں، بہت ساری میگزینز رسالوں میں ایسی ہوتی ہے. تو جو انسان ہیں وہ بھی جو ہیں وہ وسواس والا کام کرتے ہیں، صرف شیطان ہی نہیں کرتے. تو ہمیں ایسے انسانوں سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. اور دیکھیں جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ بھی غیروں کے طرز پہ کام کر رہا ہے. تو اگر وہ ہمارا نظام اس طرح کا ہو ہمارے اپنے مذہب کے حساب کا، تو پھر جو ہے نا حالات ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ٹی وی میں یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری وغیرہ، وہ کبھی کوئی جی کوکنگ کی بات ہو رہی ہے، پکوان بتا رہے ہیں، فیشن کبھی بتا رہے ہیں، صحت بتا رہے ہیں، تعلیم اور کوئی تفریح کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس میں اسلامی اقدار کا خیال نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ شرم و حیا کے احساس کو ختم کرنا چاہتے ہیں بہت ساری. یہ جو انڈسٹری ہے وہ تو اس طرح کے لوگ شامل آتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ جی باقی لوگ بھی اسی کے پیچھے لگ جائیں. تو دیکھیں اب بجائے اس کے کہ ہم سب بیٹھ کے ٹی وی میں ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے تو ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اسی طرح سے شیطان کے بہکاوے میں اگر ہم کوشش کریں گے تو اس سے پھر اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا، وہ خناس والی پوزیشن میں چلا جائے گا، وہ پیچھے ہٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہمیشہ یاد یہ رکھیں کہ خدا سے ہٹ کر جو قانون کی بات کرتے ہیں کہ جی نہیں یہاں تو شریعت کے سزا کے قانون نہیں چل سکتے، پردہ نہیں چل سکتا، دشمنوں کے ساتھ ملے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی، تو یہ سب جو ہے نا الگ الگ طریقے ہیں جس سے کہ وہ شکوک ڈالتے ہیں، وسواس ڈالتے ہیں. تو ایکچولی ایسی بات نہیں ہے کہ ان چیزوں کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، لیکن یہ سب
اسی لیے ہم نے ان جنوں شیطانوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، سب سے جو ایسے لوگ ہیں ان سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ اب ہم نے دونوں صورتوں کی بات کی کہ دونوں پناہ مانگنے والی صورتیں ہیں، سورت فلق اور سورت ناس۔ اب ہم ان کا تھوڑا سا ایک مقابلہ کر کے، تقابل کر کے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں سورت فلق میں ہم نے کہا قل اعوذ برب الفلق، ٹھیک ہے، صبح کے رب کی ہم نے پناہ میں آتے ہیں کس کس چیز؟ 3 چیزوں سے۔ کیا کیا چیزیں تھی بتائیے، انمیوٹ کر کے کوئی بتائیں۔ 3 چیزیں بتائیے، کس سے پناہ مانگی تھی؟ اندھیرے سے، ہاں غاسقین، عربی بھی بتائیں اندھیرے صاحبہ۔ سے، ہاں، جادو غاسق کرنے اندھیرا، سے، اور حسد۔ حسد سے، النفاساتی فی العقد جو جادوگرنیاں جو گروہ میں پھوکے مارتی ہیں، غاسقین اندھیرا، اور تیسری چیز آپ نے بتائی حاسدین جب وہ حسد کرے، ٹھیک ہے۔ حاسد، تو یہ حاسد۔ تین شرور کی بات کی تھی۔ اب سورت ناس میں کیا ہے؟ اس میں ایک صفت بیان کی برب الفلق، ٹھیک ہے، اعوذ برب الفلق، اور 3 خاص شرور کا ذکر کیا، اور ان کا نقصان صرف دنیا میں ہوتا ہے، ان شرور کا۔ سورت ناس میں 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔ ہم کس کی پناہ مانگ رہے ہیں؟ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ 3 صفات انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی پناہ ہم مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک شر جو مین ہے، من شر الوسواس الخناس، اور اس کا سب سے زیادہ نقصان اس ایک شر کا کیا ہے؟ وہ آپ کی آخرت خراب کر دیتی ہیں یہ چیزیں، جو شیطان بار بار برائی کی طرف لے جا کے وسوسے ڈال کے، اور شروع میں ایسی چیزیں جو بظاہر ہمیں برائی نظر نہیں آتی، نقصان نہیں نظر آتا، تکلیف برائی نہیں نظر آتی، لیکن الٹیمیٹلی وہ نقصان جو ہے وہ برائی اور تکلیف کی طرف ہم چیزیں ہمیں لے جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو ہے ہماری آخرت کا نقصان ہوتا ہے، آخرت خراب ہوتی ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سورت فلق میں ایک صفت اور 3 خاص طور پہ شرور، اور مینلی ان کا نقصان دنیا میں ہے، اور سورت ناس میں 3 صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کر کے، اور مین جو ایک شر بہت بڑا ہے جس میں ہماری آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ زندگی میں کیسے لائیں؟ کل بھی جیسے ہم نے بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں زندگی میں ہم کیسے لا سکتے ہیں۔ انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کے احکام تھے، اب وہ عمل کر کے عملی نمونہ تھے، حسنہ ہے ہمارے لیے۔ تو اگر ہم سنت رسول پہ عمل کریں گے تو ہم جو ہے اپنی زندگی میں ان صورتوں کو لا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے کل بھی بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ ہر نماز کے بعد ایک بار سورت اخلاص، سورت فلق اور سورت ناس، تینوں صورتیں ضرور پڑھتے تھے، لیکن فجر کے بعد 3 بار، اور مغرب کے بعد بھی 3 بار، اور سوتے وقت بھی اس طرح ہاتھوں کو کر کے وہ پڑھ کے وہ پھونک کے اور پورے جسم پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ تو اگر ہم اس پہ بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی خدا تعالی ہمیں بھی جو ہے اتنے جو شرور ہیں سب ان سے اللہ تعالی ہمیں انشاءاللہ محفوظ رکھے گا۔ تو یہ عادت بنا لیجئے، جلدی سے پڑھا جاتا ہے، بہت سارے لوگ آپ میں سے پڑھتے بھی ہوں گے انشاءاللہ، نہیں بھی تو آپ پڑھیے۔ 15 سیکنڈز آپ کے، ایک بار اس کو تصور کے ساتھ اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ من الجنت والناس۔ اب جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ ہر سورت کا کوئی خلاصہ ہوتا ہے، کیا خیال ہے سورت ناس کا کیا خلاصہ ہے؟ کوئی بتائے گا انمیوٹ کر کے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا، کیا بتایا؟ یہ دعا ہے، جی پناہ مانگ رہے ہیں آپ، کس سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ تمام شرور سے بچنے کا فارمولہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، خاص طور پہ وسوسوں کے شر سے خاص طور پہ۔ اور جو وسوسے ہیں ان کا سب سے بڑا نقصان کیا ہے
کہ وہ ہماری آخرت خراب کرتے ہیں۔ تو سورۃ ناس کا خلاصہ تمام شرور سے بچنے کا فارمولا بالخصوص وسوسوں کے شر سے۔ سورۃ فلق میں جو تھا وہ دوسرے شرور 3 اللہ تعالیٰ نے بتائے تھے، خاص طور پہ 3 اندھیرے میں اور جادو اور حسد، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی شرور سے جنرلی ہم بات کرتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صرف شیطان کے وسوسے نہیں، انسانوں کے وسوسے بھی جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا میں اور انٹرنیٹ پہ اور میگزینز میں، اخباروں میں اور اس طرح کی محفلوں میں، اور اسی طرح سے اگر برے دوستی، ہماری کمپنی اچھی نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے بھی وہ جو ہے ہم ان چیزوں سے آہستہ آہستہ، ہمیں لگتا نہیں شروع میں کہ یہ کوئی برائی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ ہوتا اصل میں شر ہے، شروع میں نہیں پتہ چلتا، لیکن آہستہ آہستہ اگر اللہ کا ذکر نہیں ہمارے دل میں، ہمارا اس طرف نہیں دھیان جاتا، تو پھر نیت کر لیں گے، پھر نیت کر لیں گے، پھر عمل کر لیں گے، اور پھر عادت بن جائے گی، اور پھر جو ہے انسان برائی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو اس کو ہمیں زندگی میں لانا ہے۔ ہم نے مطالعہ کر لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، احتساب کیجئے، پلان کیجئے، اور پھر تبلیغ کیجئے۔ دعا، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا میں سورۃ ناس اور اعوذ باللہ اکثر پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں۔ تو الحمدللہ یہ ہم نے شروع میں ہی پڑھا تھا کہ ہم تعوذ ہمیشہ پڑھتے ہیں جب بھی ہم نے قرآن پاک پڑھنا شروع کرنا چاہیے، اور سورۃ ناس بھی انشاءاللہ اگر آپ نہیں بھی پڑھے تو ہر نماز کے بعد ضرور پڑھنا شروع کر دیں۔ تو یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں توفیق دے، احتساب کریں کہ میں کتنی دفعہ شیطان کے چنگل میں پھنس جاتی ہوں یا پھنستا ہوں، کیوں؟ کیا صحبت ٹھیک نہیں ہے، ہمارے دوست اچھے نہیں ہیں، بری چیزیں ہیں، ٹی وی میں غلط پروگرام دیکھتے ہیں، یا ہمیں کوئی کوشش ہی نہیں کرتے کہ صحیح چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کریں، کوئی علم کی کمی ہے، یا انٹرنیٹ پہ جو ہے وہ غلط چیزوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں۔ تو پلان کیا بنانا چاہیے کہ اگر کمپنی اچھی نہیں تو ہمیں اچھے دوست دیکھیں، جس کے جیسی صحبت ہوتی ہے، جیسے دوست ہوتے ہیں، ویسا ہی انسان ان سے اچھی باتیں سیکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی اچھے دوست ہیں، کہیں گے یہ جی کورس شروع ہوا ہے، میں نے بھی جوائن کیا، آپ بھی کر لیں، تو وہ کسی کو کہہ کے اس طرح ساتھ جو ہے کوئی اور ہے برا دوست، اور چھوڑو کیا روز یہ سبق، وہ کون سی دیکھ رہی ہیں آپ کی میڈم، کیا وہ جو پڑھا رہی ہیں کہ آپ بیٹھے میں اس میں کہ نہیں، بس ٹھیک ہے چھوڑو یہ، ہم یہ فلاں چیز دیکھ لیتے ہیں۔ تو بڑا فرق پڑتا ہے کہ ہماری کمپنی کیسی ہے، اور خراب چیزوں سے بھی ہمیں اپنے آپ کو ہٹانا ہے۔ اور جب ہم یہ پلان کر لیں اور ہماری سمجھ میں آ جائے تو پھر انفرادی اور اجتماعی کوشش کرنی ہے سب کو بتانے کی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہم یہ اس صورت کو اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں، اور یہ لانا بہت ضروری ہے تاکہ ہماری آخرت خراب نہ ہو۔ تو امید ہے کہ آپ پاکٹ بک اور شیٹ سے الفاظ معنی دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم 2 منٹ بریک لیتے ہیں، کوئی اس سے ریلیٹڈ سوال ہو تو پوچھ لیے، باقی سوال جو ہیں وہ لیسن کے بعد ہم انشاءاللہ لیں گے۔ تو ابھی ہم انشاءاللہ جو ہے گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں۔ اب ہم گرامر کا حصہ شروع کرتے ہیں 13B۔ تو کل ہم نے گرامر میں فعل مضارع شروع کیا تھا۔ ہم نے پہلے جو سیٹ تھا، پہلا سیٹ تھا، اس کے ہم نے جو ہے اس کے ٹیبلز بنائے تھے۔ آج ہم جو ہے اگلے سیٹ باب یا جو دوسرا سیٹ ہے، آج ہم اس کے مختلف صیغے فعل مضارع میں بنائیں گے۔ ینصرو، یخلقو، یذکرو، یعبدو، 4 افعال ہیں، تو ہم اس کی دیکھیں گے۔ اس سے پہلے ہم
کل والے سبق کا آدھا بھی کریں گے. تو گرامر ہم کیسے کرتے ہیں؟ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کے ساتھ. سب لوگ گہرا سانس لیجئے اور میرے ساتھ دہرائیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. تو بس اب ایکٹیو ہو کے بیٹھ جائیں. ہم پہلے کل والا سبق جلدی جلدی ریوائز کریں گے اور پھر ہم آج دوسرے باب کے بھی فعل مضارع کے ٹیبلز بنائیں گے. جیسا کہ ہم سب پڑھ چکے ہیں، الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. ہم فعل کی بات کر رہے ہیں آج کل. اسم کے بعد سب آپ کو پتہ ہے، آپ نے جو صورتوں میں بھی مجھے بتایا کہ یہ اسم ہے، آپ کو ان کی نشانیاں بھی یاد ہیں. اس میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسم کسی کا نام یا صفت، ٹھیک ہے؟ یہ صفت بھی جو ہے وہ بھی اسم میں آئے گا. الف لام ہو سکتا ہے شروع میں، تنوین ہو سکتی ہے، گولتا ہو سکتی ہے، واو نون یا نون الف تا جمع کی صورت میں. تو فعل وہ ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے. حرف جو اسم اور فعلوں کو ملا ہے، ہر وہ چیز جو اسم یا فعل نہیں ہے وہ حرف ہے، جس میں سے ہم آلریڈی 7 حروف جر پڑھ چکے ہیں اور 2 ہم نے اور حروف پڑھے تھے جو کہ اسم ظرف ہیں لیکن وہ بھی حروف کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. وہ کون سے 2 ہیں بتائیے؟ انمیوٹ کر کے کوئی بتائے کون سے 2 ما، حروف؟ ما. شاباش، دیکھا کتنا اچھا آپ لوگوں کو یاد ہے. تو اب ہم آ جاتے ہیں ورب پہ، فعل پہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے عربی میں اکثر فعل کتنے حروف سے بنتے ہیں؟ 3 حروف سے. 3 سے. جیسے فا عین لام، فا عین لام، فا تا ہا، نون صاد را، سارا. دود را با. ٹھیک ہے، اس طرح سے 3 سے جنرل، یہ 3 والے ہی ہم نے ان کو ثلاثی مجرد بھی کہتے ہیں. یہ فیملیئر ہونا چاہیے لفظ، کیونکہ یہ بعض دفعہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے. اب فعل کی کتنی قسمیں ہم نے پڑھی تھی؟ فعل ماضی، مضارع اور امر اور نہیں. ماضی جو ہو گیا، گزر گیا، پرفیکٹ ٹینس، ہم آلریڈی اس کے سارے ٹیبلز کر چکے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے فعل مضارع، امپرفیکٹ ٹینس، جو ابھی نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا. تو اس میں دونوں زمانے آ جاتے ہیں، پریزنٹ بھی آ جاتا ہے اور فیوچر بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم ابھی اس کی بات ہم بعد میں کریں گے. ہم فعل مضارع پہ آ جاتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے جو باب 1 ہے، پہلا باب ہے یہ، اس کے ہم نے جو ہے مضارع کے صیغے کریں گے. اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ ہاتھ کھڑا کیجئے. جی عاطفہ کروائیے سسٹر، شاباش. فعل، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا. جی انہوں نے ماضی کرا دیا، شاباش. ماضی اب جی اب آپ اس کا مضارع کرو. مضارع بھی کرائیے، شاباش. یفعلوا، سوری یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعل. سوری میرا سوری. تو ابھی اس میں کیا فرق ہے دونوں میں؟ کیا فرق ہے ماضی اور مضارع میں؟ کیا واضح فرق آپ کو نظر آ رہا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ماضی کے اینڈ پہ، ٹیل پہ جو ہے وہ چینجنگ ہے، اور ویری مضارع گڈ، کے شروع میں. بہت اچھے. اب یہ آپ کتنا اچھا سسٹر نے ہمیں سمجھا دیا کہ ماضی کے اینڈ میں یا ٹیل پہ، جیسے ہم نے کہا تھا اگر جہاز اڑ گیا تو یہ دیکھیں گے، یہ بلو سے بھی اس میں بتایا ہوا، اور اس کے شروع میں. شاباش. اور ایک اور خاص کیا اس میں فرق تھا کہ ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے تو اس میں نفعلونا نہیں، ہم کہتے یفعلونا تفعلونا، ہم صرف نفعلو. ٹھیک ہے. اور جہاں تک اشاروں کی بات تھی، ماضی کے اشارے ہم ادھر کر رہے تھے، مضارع کے بھی سائڈ وہی ہے، رخ وہی ہے، لیکن ہائی لیول پہ، کندھے سے بھی تھوڑا اونچا. ٹھیک ہے، یعنی یہ فعلا تھا تو یہ یفعلو ہے. فعلا اس نے کیا، یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، کوئی ایک ترجمہ آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم اشارے کر رہے تھے یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو. تو ان کا لیول وہ جسے ہم کہتے ہیں ہمیں ایک لیول اوپر چلے گئے ہیں، تو اشارے بھی ہمارے اوپر چلے گئے ہیں. اب آج ہم سیکنڈ سیٹ کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، اب بیسک باتیں تو آپ کو پتہ چل گئیں. سیکنڈ سیٹ میں ہم نے ماضی میں کیا تھا ناصرہ، اس نے مدد کی، خالہ کا اس نے پیدا کیا،
ذکرہ اس نے یاد کیا یا ذکر کیا، عبادہ اس نے عبادت کی. یہ تو اس کے ماضی کے صیغے ہیں. یہ سیکنڈ. اب ہم نے اس کا مضارع بنانا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں فعل کے اگر ہم نمونوں کی بات کریں تو پہلا جو باب ہے اس کو فا سے ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں یہ فاتح یفتح. ایسے ہی تھا نا پہلے باب میں، فاتح یفتح، فعال یفعل، یعل یجعل، ایسے ہی آ رہا تھا نا ان کا جو تھا. پھر دوسرے باب پہ آ جاتے ہیں، اس کو نون سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. ناصرہ، ماضی میں تو کوئی فرق نہیں تھا، فاتح اور ناصرہ سب ایک جیسے ہیں، دونوں ایک جیسے ہیں نا، تینوں حرفوں پہ زبر ہے، اس پہ بھی تینوں حرفوں پہ زبر. لیکن اب یہ ہے ینصرو، کیا فرق ہے؟ کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ یہ فرق ہے کہ فور پہ یفتح کے تے پہ زبر ہے اور ینصرو کے صاد پہ پیش ہے. ویری گڈ. تو یہ اس وجہ سے دوسرا باب بنایا کہ اس کا مضارع ڈفرنٹ ہے ان سے، فتح جعل فعلا سے فرق ہے. ٹھیک ہے. اس وجہ سے یہ علیحدہ ہم نے باب کیا. یہ پہلا سیٹ تھا، یہ دوسرا سیٹ بن گیا کیونکہ اس کا مضارع فرق ہے. تو کبھی بھی بعد میں جب آپ سے باب کی بات یا سیٹ کی بات کریں گے تو کہیں جی ہمیں ماضی اور مضارع دونوں بتائیں، پھر ہم بتائیں گے کہ کون سا باب ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں سسٹر نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ اس میں جو تھا یعنی جو دوسرا حرف ہے وہ تا، اور اس میں دوسرا حرف صاد ہے تو صاد پہ پیش ہے، وہاں زبر تھی. اینڈ والے پہ تو اس میں بھی پیش تھی، اس میں بھی پیش ہے. سو نصارہ ینصرو، اس کو ہم نون سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، اس کو ہم فا سے ریپریزنٹ کرتے ہیں. تو یہ پہلا باب یا پہلا سیٹ ہے، یہ سیکنڈ باب ہے، دوسرا باب یا دوسرا سیٹ. ٹھیک ہے. تو یہ ہم دیکھیں گے. اب اس میں ہم نے مزید انکلوڈنگ دیس ہم 4 افعال کے جو ہیں وہ انشاءاللہ ٹیبل کریں گے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے ہوتا ہے. اب ناصرہ پہلے ہم ماضی ایک دفعہ کر لیتے ہیں. ناصرہ اس نے مدد کی، نصر ان سب نے مدد کی، نصرتا آپ نے مدد کی، نصر تو میں نے مدد کی، نصر تم آپ سب نے مدد کی، نصر نا کو لمبا کرنا ہے. ٹھیک ہے. الف مدہ ساتھ ہم سب نے مدد کی. اب فعل مضارع ینصرو، دیکھیں اشارہ دیکھیں وہ اوپر ہے. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. اس میں بھی اب ننصرونا نہیں آیا، انصرو ننصرو. جی کون ریوائز کرائے گا؟ جی بابر بردر آپ کروائیے. جی کروائیے. جی بردر انمیوٹ کریں، بردر بابر. چلیں سعدیہ آپ کروا دیں، ان کا شاید انمیوٹ نہیں ہو رہا. ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. شاباش. اس کا اور دوسرا مطلب کیا ہو سکتا ہے وہ مدد کرتا ہے کے علاوہ سسٹر؟ وہ مدد کرے کرے گا. شاباش. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کے دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. جی کیسرا سسٹر آپ بھی کروا دیجئے. جی ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، ینصرونا وہ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، تنصرو آپ مدد کرتے ہیں یا کریں گے، انصرو میں مدد کرتی ہوں یا کروں گی، تنصرونا آپ سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں یا کریں گے. یہ اگر آپ نے کرنا تو بس ایک میں دونوں بتا دیں، باقی پھر صرف ایک کوئی سا بھی ایک بول دیں. ٹھیک ہے. بس آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ کرے گا کہ اگر ہے تو اس کی بھی عربی بنانی ہو تو پھر ہمیں وہ مدد کرے گا تو وہ ینصرو ہی ہوگا اس کا بھی. ٹھیک ہے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہ ضروری نہیں کہ باقیوں سے میں اگلا ٹیبل کراتی ہوں، بلکہ بول چال کروا لیتے ہیں. جی نازیہ اور اس کے ساتھ کوئی اور کون کروائے گا؟ جی عظمیٰ شاہد. جی نازیہ آپ سوال کیجئے، عظمیٰ آپ جواب دیجئے. هل ينصروا؟ نعم ینصرو. هل ينصرون؟ نعم ینصرون. هل تنصروا؟ نعم انصرو. هل تنصرون؟ نعم ننصرو. جی
उसमें बताइए नाम अनसुरु का क्या मतलब है? हाँ हम सब मदद करेंगे। अनसुरु, अनसुरु नाम मैं मदद करूंगी। हाँ मैं मदद करता हूँ। करता हूँ हाँ, या मैं करूंगा, दोनों करूंगा। ठीक है, दोनों वो भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। ठीक है, अब ये हमने याद रखना है, जैसे हुआ हुम जब था तो उनके जवाब भी हुआ हुम में ही आते थे। ठीक है, फ़ाला या फलू का भी जवाब फ़ाला और फ़ाला और फ़ालू का ही जवाब आता था। ठीक है, इसी तरह से यंसरू और यंसरूनों का ये जो गायब थर्ड पर्सन वाले का उसी सीगे में जवाब आता है। यंसरू ला या नाम, क्योंकि मदद करना अच्छी बात है तो हम कह रहे हैं जी हाँ वो मदद करता है। ठीक है, यंसरूना यंसरूना से ही जवाब आएगा। लेकिन जब हम कहते हैं हल तंसरू कि क्या आप मदद करते हैं या तुम मदद करते हो, तो जवाब होगा जी हाँ मैं मदद करता हूँ। तो नाम अनसरू। हल तंसरूना क्या आप सब मदद करते हैं, तो जवाब होगा नाम नंसरू, जी हाँ हम सब मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हमने याद रखना है कि तंसरू का जवाब अनसरू से होगा, तंसरूना का जवाब नंसरू से। और हम भी सिस्टर्स ने हमें इतना अच्छा करके बताया कि इसमें नंसरूना नहीं आता, इसमें नंसरू आता है। शाबाश जी। अफीरा और साथ और कौन कराएगा, कोई और? जी आतिफा और अफीरा आप करवाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जी करवाएं। हल यंसुरु, क्या वो मदद नाम करता है या यंसुर, करेगा? हाँ बस ट्रांसलेशन मत करें, करवाते जाएं सवाल जवाब। हल यंसुरूना, नाम यंसुरून, हल तंसुरु, नाम अनसुर, हल तंसरूना, हल तंसुरूना। ओके, नजर ही नहीं आ रहा। हल तंसुरूना, नाम नंसुरु, शाबाश जी। अफीरा बताइए हल नाम यंसरूना का क्या मतलब है? नाम यंसरूना का मतलब अफीरा बताइए। जी उनकी जी वो मदद करेंगे या जी वो मदद वो सब मदद उन्होंने करते हैं मदद या करी। करेंगे। ठीक हो गया, शाबाश। ये ऑलरेडी इस कॉन्सेप्ट की आपको समझ है, लेकिन हम बार बार इसलिए रिवाइज करते रहते हैं कि हमें भूल ना जाए। तो ज़ैदुन दो पेश वाली जब हालत होती है इस्म की, तो इसको हम कहते हैं ये असली हालत है, करने वाला है, फाइल है। ठीक है, अगर दो पेश की बजाय दो जबर आ जाए, वो बाकी वैसे ही रहा, लेकिन अब ये ऑब्जेक्टिव नाउन बन गया, मफूल बन गया, जिसके ऊपर काम का असर पड़ रहा है। दो पेश वाले का मतलब है ये काम कर रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको पहले भी पता है, लेकिन हम दोबारा दोबारा इसको पक्का करते रहते हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से हम ये अरबी बोलचाल करेंगे। जी और लोग नए हाथ खड़ा करें। जी कौन करवाएगा? जी कैसरा के साथ एक और भी चाहिए नया। जी कैसरा और आमना। कैसरा आप सवाल कीजिए, आमना आप जवाब दीजिए। जी। हल यंसुरु ज़ैदन, नाम यंसुरु ज़ैदन, हल यंसुरूना ज़ैदन, नाम यंसुरूना ज़ैदन, हल तंसुरु ज़ैदन, नाम अनसुरु ज़ैदन, शाबाश हल तंसुरूना ज़ैदन, नाम नंसुरु ज़ैदन। जी। आमना इसका क्या मतलब है? नाम यंसुरूना ज़ैदन। जी हाँ, उन सब ने मदद करें, वो सब मदद करेंगे जैद की। हाँ करेंगे या करते हैं जैद की, शाबाश। यानी जैद की मदद की जा रही है। जैद यहाँ ऑब्जेक्टिव नाउन हो गया, और वो सब जो है ना वो इस वक्त फाइल हैं। देखें सिस्टर आमना ने हमें कितना अच्छा है बताया कि वो सब जो हैं वो फाइल हैं, वो मदद कर रहे हैं किसकी? जैद की। तो जैद पे काम का असर पड़ रहा है, ये एक तरह से मफूल वाली बात आ गई, क्योंकि इसके ऊपर वो हमें इससे भी पता है कि दो जबर वाली तनवीन है, दो पेश वाली नहीं है। ठीक है जी। कैसरा आप बताइए नंसरू जैदन, नाम नंसरू जैदन का क्या मतलब है? जी हाँ हमने मदद की ज़ैद की। हम सब ने मदद की जैद की, या हम सब मदद करते हैं जैद की? तो फाइल इसमें कौन है? फाइल है इसमें हम सब। शाबाश। और जैद जो है वो मफूल है, मफूल। उस पे काम का असर पड़ रहा है। इसमें किसी को ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं।
कोई सवाल नहीं, इसका मतलब आपको समझ आ गई, दैट्स गुड। अब वही बात कि हम सेकंड बाब कर रहे हैं, इसमें अभी हम और भी फेल करेंगे। को पता है इसमें हमने नासारा के साथ क्या किया था, खालाका, खालाका उसने पैदा किया, खलकुन सबने पैदा किया, खलकता आपने पैदा किया, खलकतु मैंने पैदा किया, खलकतुम आप सबने पैदा किया, खलकना हम सबने पैदा किया। अब हम इसका फेल मुतारिया बनाएंगे। पहले माजी थी तो जो जितनी तब्दीलियां आ रही थी वो एंड में आ रही थी, अब सब तब्दीली कहाँ आ रही है, वो शुरू में आ रही है, ठीक है। और इशारे हमारे जो है वो ऊपर वाले लेवल पे चले गए। यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। जी और नए लोग जिन्होंने नहीं रिवाइज कराया वो करवाएं। जी तबस्सुम आप करवाइए। यखलुकु वो जी वो पैदा करता है, शाबाश। करता है, यखलुकुना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकुना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं। शाबाश बहुत अच्छा हो गया। जी ब्रदर बाबर आप भी करवाइए, अनम्यूट करें। यखलुकु वो पैदा करते हैं, वो पैदा करता है, यखलुकून वो सब पैदा करते हैं। नहीं ब्रदर यखलुकून नहीं कहना, जबर है, यखलुकून ना कहेंगे हम। यखलुकूना, हाँ यखलुकून यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं। तखलुकु आप पैदा करता है, पैदा करते हैं, पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, शाबाश। तखलुकून आप सब पैदा करते हैं। मैंने अभी क्या बताया कैसे पढ़ना, तखलुकूना, शाबाश, तखलुकूना तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु नखलुकु हम सब पैदा करते हम हैं। सब पैदा करते हैं। इसमें हम वो वैसे तो आयत खत्म हो रही है, हम रुक रहे तो फिर हम वो सुकून में पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें हमने सुकून, इसमें यखलुकूना हमने कहना है। जैसे हम यखलुकु कह रहे हैं ना, इसका भी तो हम हरकत पढ़ रहे हैं ना, तो इसकी भी पढ़ेंगे। तो यखलुकु वो पैदा करता है, और इसका दूसरा मतलब क्या हो सकता है ब्रदर? वो पैदा करते हैं, वो पैदा करता है या करते हैं, करेगा, या करेगा, या इसका करेगा, वो पैदा करेगा। हमने कहा था करेगा। मदारे में दोनों जमाने आते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो पैदा वो पैदा करता है, या इसका ये मतलब भी हो सकता है वो पैदा करेगा, लेकिन दोनों में से कोई एक सा हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसकी बोलचाल कर लेते हैं, कौन करवाएगा? नाजिया आप सवाल कीजिए और आतिफा आप जवाब दें। हल यखलुकु ला यखलुकु, शाबाश। हल यखलुकुना, ला यखलुकुना, हल तखलुकु, ला अखलुकु, हल तखलुकुना, ला नखलुकु। शाबाश। ना लखलुकु का क्या मतलब है आतिफा? नहीं हम नहीं पैदा करेंगे, नहीं पैदा करते या नहीं पैदा करेंगे, शाबाश। हमने ला लगाया यहाँ, पहले तो हम जब माजी में हम माँ लगाते थे, माजी तो में माँ लगता है, हाँ मुजारे इसमें में ना। हमेशा याद रखें कि इस उसमें नफी के लिए जब हम ना में जवाब देना, तो माजी में जैसे माँ, माजी में भी माँ है, वो भी माँ है, तो हम वो लगाएंगे नहीं के लिए, लेकिन मुदारे में हम ला लगाते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा अगर उन्होंने उर्दू में कि इसका अरबी तर्जमा क्या है, तो नीचे ला यखलुकु और एक कोई ऑप्शन मा यखलुकु की दे दी, और एक किसी और की मन यखलुकु की दे दी, तो आपको पता है कि ये इसमें ला वाली ऑप्शन ठीक होगी, ठीक है। ये हमें कॉन्सेप्ट पता है कि इसमें हम ला लगाते हैं, शाबाश। फिर वही बात कि अगर दो पेश वाली तनवीन है तो असली हालत सब्जेक्ट करने वाला, और अगर दो जबर वाली तनवीन है तो वो जिस पे काम का असर पड़ेगा ये ऑब्जेक्टिव नाउन बन जाता है, ये सब्जेक्टिव नाउन है। फाइल सब्जेक्टिव नाउन करने वाला, और ये बदली हुई हालत जिस पे काम का असर पड़ेगा ये ऑब्जेक्टिव नाउन बन जाता है। ठीक होगी बात? ये हमें सबको इसकी समझ आ गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसकी बोलचाल कर लेते हैं ताकि इसमें हमें कोई कसर नहीं। जी हाथ खड़े कीजिए, कौन करवाएगा? शाबाश, सादिया, फातिमा और कैसरा। जी करवाइए। सादिया आप सवाल कीजिए, कैसरा आप जवाब दीजिए। हल हल यखलुकु शैअन,
لا يخلق شيئا. هل يخلقون شيئا؟ لا يخلقون شيئا. هل تخلق شيئا؟ لا أخلق شيئا. هل تخلقون شيئا؟ لا نخلق شيئا. شاباش جی یہ لا نخلق شیئن کا کیا مطلب ہے سسٹر؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہم کچھ نہیں پیدا کرتے. ہاں شاباش، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہی کریٹر ہے، وہ ہر چیز اللہ تعالیٰ پیدا کرتے. اس سے نام میں جواب دے رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم کوئی چیز نہیں پیدا کرتے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس میں جنرلی ہم نام ہے اس سے بات کر رہے ہیں. ینفرو والی بات ہو رہی تھی تو ہم کہتے تھے نام، جی ہاں وہ مدد کرتا ہے. تو لا ہم اس سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہی کریٹر ہے، ہم کوئی چیزیں پیدا کرنے والے نہیں ہیں. پھر اگر ہم سوال پوچھیں من یخلقو، اللہ یخلقو، ٹھیک ہے، کہ اس کو کون پیدا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، یہ ہم نے یاد کرنی. من ربو کا جیسے ہم کہتے تھے نا، من کا مطلب ہے کون، یہاں پہ من کا مطلب کون ہے. اور من کے کون کون سے مطلب ہوتے ہیں بتائیے؟ جو جی یا کنیکٹنگ ورڈ میں جو جس وہ اس میں آ جاتا ہے، اور کون کے مطلب میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے. تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ پیدا کرنے والا ہے. اس میں اب ایک اور ذکرہ بھی ہم نے کیا تھا. ذکرہ وہ ذکر کرتا ہے، سوری اس نے ذکر کیا. ذکرو ان سب نے ذکر کیا. ذکرتا آپ نے ذکر کیا. ذکرتو میں نے ذکر کیا. ذکرتم آپ سب نے ذکر کیا. ذکرنا ہم سب نے ذکر کیا. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے یا کرے گا. یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں. تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں. نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. جی کون ریوائز کرائے گا؟ جی تبسم آپ کروائیے ریوائز، اس کے بعد جو ہے بابر کروائیں گے. وہ ذکر کرتا ہے. یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں. شاباش. تذکرو آپ سب ذکر کرتے ہیں. نذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. جی بابر بردر آپ بھی انمیوٹ کیجئے، کروائیے. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے. یذکرون وہ سب ذکر کرتے ہیں. یذکرونا 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 وہ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو آپ ذکر کرتے ہیں. تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو ہم سب ذکر کرتے ہیں. نہیں، اب آپ نے اذکرو چھوڑ دیا نا، یہ اسی سیکوینس میں میرے بھائی ہم نے چلنا ہے. یذکرو ہاں میں آپ کو پہلے سمجھاتی ہوں، میں ریپیٹ کرواتی ہوں. دیکھیں یذکرو یذکرونا، کیونکہ ان کا جواب اسی طرح سے ہی آتا ہے. جب ہم تذکر کا مطلب ہے آپ ذکر کرتے ہیں، اگر ہم پوچھیں گے تو وہ کہے گا ہاں میں ذکر کرتا ہوں. تو چونکہ اس لیے ہم اس کے ساتھ اگر آپ تم ذکر کرتے ہو بھی یاد کرنا چاہیں آسانی کے لیے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو ہم رسپیکٹ کے حساب سے آپ کہہ دیں تم ذکر کرتے ہو بھی اس کا جواب، اس کا مطلب مانی ٹھیک ہے. تو تذکرو کے بعد کیونکہ جب اگر آپ سے سوال میں کوئی کروں گی تو آپ تو جواب میں دوں گے نا. میں تو مداریا تو ظاہر ہے ہمیں تذکرو اذکرو، تو ہمیں تذکرو کے بعد تذکرونا نہیں اور تذکرون نہیں، ہم نے کہہ رہا نہ یذکرون کہنا ہے. تذکرونا یذکرونا نہ زبر ہے، لمبا نہیں. نذکرو اور نذکرونا بھی نہیں ہے، وہ تو آپ نے ٹھیک کہا. اب آپ ایک دفعہ دوبارہ شاباش کروائیے. یذکرو وہ ذکر کرتا ہے. یذکرونا وہ سب ذکر کرتے ویری ہیں. گڈ ویری گڈ. جی آپ تذکرو ذکر کرتے ہیں. اذکرو میں ذکر کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہو گیا. میں ذکر کرتا ہوں. شاباش. تذکرونا آپ سب ذکر کرتے ہیں. تذکرو سب ذکر کرتے ہیں. دیکھیں بالکل ٹھیک ہو گیا. دیکھیں یہ بات ہے جب آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں کبھی بھی نہ گھبرائیں. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اسی سے ہی ہم سیکھتے ہیں. میں بھی کئی دفعہ غلطی کر جاتی ہوں، پر ہم
उससे ठीक सीखते हैं, उससे सीखने के लिए क्लास में आ रहे हैं ना। तो इसमें ऐसी देखिए आपने जी, जी, बिल्कुल अब कोई भी इसमें गलती नहीं हुई, अभी आपने बिल्कुल ठीक किया। तो अब आपको जी। इंशाल्लाह याद रहेगा कि हम, और कल भी क्लास जो नेक्स्ट मंडे को भी इसकी रिवीजन की क्लास होगी वो भी जरूर अटेंड करें 6:40 पे। आप आज भी आप थे रिवीजन की क्लास में, तो इंशाल्लाह ताला आपको शौक है तो आप जरूर बहुत अच्छा सीखेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह। अब एक और भी इसमें हमने किया था, आबादा, उसने इबादत की, ठीक है, अबद उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबद ना हम सब ने इबादत की। अब हम आगे मुदारे पे, तो हमारा लेवल इधर चला गया। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम इबादत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई वा नून हमने नहीं लगाया क्योंकि शुरू में भी नून आ गया, तो दो दो दफा हम नून नहीं लगाते। जी उस्मा शाहिद आप रिवाइज करवाइए। या अबुदू वो इबादत करता है या करेगा, या अबुदूना वो इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, शाबाश। ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, ना अबुदू हम इबादत करते हैं। जी सादिया फातिमा आप भी रिवाइज करवा दीजिए। याबुदू वो इबादत करता है, याबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूँ, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाबुदू हम सब इबादत करते हैं। बहुत अच्छा हो गया। तो ये हमने अब दूसरा जो बाब था या दूसरा सेट था, और उसमें फर्क ये था कि दूसरा वाला जो उसका हर्फ है उस पे जबर की बजाय पेश आ गया था, ठीक है। नासारा था तो उसका मदारा यनसरू बना, इसी तरह से यखनुकू बना, यस्करू बना, याबुदू बना, ठीक है। इसी वजह से हमने इसको दूसरा बाब या दूसरा सेट बनाया है, क्योंकि पहले वाले में फ़ाला था तो यफ़अलू था, सिर्फ आखिरी पे पेश आई थी, दूसरे वाले हरफ पे पेश नहीं आई थी। यहाँ दूसरे वाले पे भी पेश आ गया, नासारा से यनसरू बन गया, ठीक है। तो ये हम ये कहते हैं ये दूसरा सेट है। जो पहला था फाला वाला, वो पहला बाब था या पहला सेट था, ठीक है। अभी हम आगे जाएंगे, फिर तीसरा चौथा सेट भी हम इंशाल्लाह करेंगे। चलें आज हम नुक्ता तालीम की अब बात कर लेते हैं। छठा होमवर्क, यानी अपने साथी से जो है आप कुरान की बातें करें। देखिए हम रोजाना कितनी बातें करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, साथियों से, काम पे, बिजनेस में, हर जगह। तो हम आज एक वादा करते हैं कि हम रोजाना 3 अल्फाज या एक आयत पे अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे। तो वो एक तरह से आपको वह जब उनको बताएंगे आपको अच्छी तरह, खुद भी अच्छी तरह से याद होगी, और फिर एक तरह से आपने बताया आगे तबलीग की तो उसका भी आपको सवाब मिलेगा, और वो भी अगर आगे बताएं तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा, और वो हमें कभी भी नहीं भूलेंगी जब हम इस तरह से बताते हैं। तो ये छठा होमवर्क है। तो इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने बताया कि इसका अजर भी मिलेगा, तो आपका शुमार भी बेहतरीन ग्रुप में होगा। जैसे आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। एक आयत ही हो, एक लफ्ज भी हो, वो भी हम जो भी सीखे हमें आगे सिखाना है। और इस तरह एक दूसरे को सिखाने से ये प्रैक्टिस हमें टीचर बनाती है एक तरीके से। ये सीखने का बेहतरीन तरीका है कि जो भी हम सीखें हम दूसरों को आगे से सिखाएं। तो आज वादा करते हैं इंशाल्लाह आप करेंगे ऐसा। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि आज के सबक के इख्तिताम पर हमने 156 अल्फाज सीख लिए हैं, जो कुरान में 32,111 बार आए हैं, और माशाल्लाह हमारा सेल जो है यहाँ तक चार्ज हो गया है। तो हम सबको क्या कहना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप सबको बहुत मुबारक हो कि देखें बस हमारा टारगेट अचीव होने में सिर्फ 10,000 का फर्क रह गया, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह। 31,111 अल्फाज हमने इंशाल्लाह इस कोर्स में सीख लेने हैं, जो कुरान के 50% अल्फाज से भी ज्यादा हैं, क्योंकि 78,000 अल्फाज हैं कुरान पाक में। तो हम इस QC1 में इस कोर्स के एंड तक हम अल्हम्दुलिल्लाह 50% से ज्यादा जो कुरान है उनके अल्फाज हैं उनके मानी करना हमें आ गया है। तो आइए कि हम अब दोबारा एक दफ़ा रिकैप कर लें कि हमने अपने सातों होमवर्क याद रखने हैं। 2 तिलावत के 5 मिनट मुसहफ से तिलावत कीजिए, 5 मिनट जो आपको ज़बानी याद है उसको रिवाइज करें,
کتاب سے پڑھیے، پاکٹ بک یا شیٹ سے پڑھیے، اور جو آپ کو ویڈیو آڈیو بھیجی جاتی ہے اس کو دیکھیں، اس کو سنیں، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کریں، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کیجیے۔ آپ سب بہت خوش قسمت لوگ ہیں کیونکہ آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس انتخاب کو کبھی بھی نظر انداز مت کیجیے۔ ربی زدنی علما، اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اے اللہ قرآن کی کلاس میں ہم سب کو قرآن سیکھنے میں ہماری مدد فرما۔ امید ہے کہ پاکٹ بک یا شیٹ سے جو ہے گاڑی میں رکھ لیں، اگر آپ خود ڈرائیو نہیں کر رہے اس میں دیکھ لیں، نماز کے بعد کھول کے چند الفاظ ان کے معنی دیکھ لیجئے، تو پرس میں رکھ لیں میری بہنیں بیٹیاں، تو اس طرح سے اتنا آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، اور آپ کی سپیڈ جو ہے نا بہت، جیسے ہی روز روز کریں گے تو آپ کی بڑی تیزی سپیڈ زیادہ بنتی جاتی ہے، تھوڑے ٹائم میں آپ کو زیادہ الفاظ انشاءاللہ آنے لگیں گے، اور جب آپ ریکال کرتے ہیں تو بہت آسان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو کچھ آج آپ نے سیکھا اس کو سکھانا اگر آپ کو آسان لگتا ہے تو آپ سکھائیے۔ آج کا ہم نے ہوم ورک کی بھی اس میں جو ہے نقطۂ تعلیم میں بھی یہ بات کی، اس سے ہمیں خود زیادہ اچھا آئے گا اگر ہم لوگوں کو بتائیں گے۔ جب آپ کا انشاءاللہ یہ کورس ختم ہو جائے گا تو پھر آپ ٹریننگ بھی لیں گے، اور پھر آپ یہ کورس کرا رہے ہوں گے میری جگہ، اور وہ دن آپ کے لیے اور میرے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگا۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔